اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ہے ہم ایک ایسا موضوع سننے جا رہے ہیں، یوں سمجھیں کہ یہ جو موضوع ہے یہ ہر انسان کے اوپر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ پہلے آئیے ایک کلپ سنتے ہیں، پیر اجمل رضا قادری صاحب کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم انشاءاللہ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری غلامی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کی پیروی، نبی پاک کی محبت، سرور کائنات علیہ السلام کے دروازے کی گداگری، حضور کے درویزہ گر بن جانے سے، ثنا خواں بن جانے سے، نعت خواں بن جانے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چوکیدار بن جانے سے، حضور کے دین کے طالب علم بن جانے سے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کا سفر کرنے سے، حضور کی حدیث کا ذوق پیدا کرنے سے، بس کسی بھی طریقے سے نبی پاک سے بندہ جڑ کے حضور کی پیروی میں آ جائے، رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام بالکل فطرتی مذہب ہے، جبراً ہم سے کام نہیں کراتا۔ دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، رب چاہتا تو ہر کافر کا دل اسلام کی طرف موڑ دیتا، پابند کر دیا جاتا کہ اگر تم دین قبول کرو گے، دین پر عمل کرو گے تو فلاں فلاں چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ آ جاتے لوگ پھر بھی، لیکن دین کی سب سے مضبوط گرہ محبت ہے۔ رب کہتا ہے تم اس طرح کرو، آؤ نا تو اللہ سے بھی پیار کرو، اور رب فرماتا ہے پھر میرے محبوب سے بھی پیار کرو، مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے آؤ، پیار ہو تمہیں، تم عقیدت کے ساتھ آؤ، تمہارے دل مائل ہوں، تمہاری طبیعت مائل ہو، تمہارا ذوق ہو، طبیعت ہو۔ دیکھیں اور بات کو سمجھیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو زاویہ دیا وہ دیا کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے، سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا۔ اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں آپ محسوس کریں کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں، کہیں آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ محبت زبان پر محبوب کا نام جاری کرا دیتی ہے، محبت محبوب کے تذکرے پر بندے کو لگا دیتی ہے، ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے جذبات میں۔ پھر الفاظ کا ہجوم پاس نہ بھی ہو تو جذبات ہی الفاظ بن جاتے ہیں، پھر ترنم نہ بھی پوری ہو تو انسان کا ذوق ہی اس کے لفظ بن کے حضور کی نعت بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ پھر ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے۔ پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے، میری مرضی کا آ گیا بھائی، یہ تو میری پسندیدہ ہے۔ پھر بندہ کھاتا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ گویا کہ اللہ پاک نے اپنی محبت محبوب کی محبت کے ساتھ فرض فرما دی۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فرمایا کہ پھر میری اتباع کرو، یعنی اے محبوب آپ کی اگر یہ اتباع کریں گے تو اللہ پاک ان سے محبت فرمائے گا۔